سورہ احقاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ بہت غالب بڑے حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا گیا روح گردانی کر رہے ہیں۔ آپ فرمائیں ذرا بتاؤ تو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا جز بنایا یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ لاؤ میرے پاس اس سے پہلی کوئی کتاب یا پہلے علم کا کچھ بچا ہوا حصہ اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک ان کی فریاد رسی نہ کر سکیں اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔ اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جب ہماری واضح آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو تو تم مجھے اللہ سے چھڑانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں کے بنانے میں تم مشغول ہو، وہی کافی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے میں کوئی انوکھا نہیں رسولوں میں سے، اور میں وحی الہی کے بغیر نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اتباع کرتا ہوں اسی کی جو مجھے وحی ہوتی ہے، اور میں نہیں مگر واضح ڈر سنانے والا۔ فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کے ساتھ کفر کیا تو سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ اور کافروں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ قرآن اچھا ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے، اور جب انہیں اس سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی ایسی ہی آسمانی کتاب پیشوا اور رحمت بن کر آ چکی، اور یہ کتاب تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دینے کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر برقرار رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے، بدلہ ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نیکی کرے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا، اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور اس کے بعد 40 برس کا ہو گیا تو کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور اس پر کہ میں وہ نیک کام کرتا رہوں جسے تو پسند فرمائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ دے۔ بے شک میں تیری طرف رجوع ہوا اور بے شک میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک عمل ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں جنت والوں میں، اللہ کا سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف تم سے دل بیزار ہو گیا، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت زمانے گزر گئے؟ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیرے لیے تباہی ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں ہے مگر یہ پہلے لوگوں کے من گھڑت افسانے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو کر رہی، ان گروہوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکے، جن اور انسانوں میں سے۔ بے شک وہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں کے مطابق درجے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کے کاموں کا انہیں پورا بدلہ دے، اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جس دن کفر کرنے والے لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی عمدہ لذیذ چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں لے چکے اور تم نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا، تو آج بدلے میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اور اے حبیب یاد فرمائیے عاد کے مشفق ہم قبیلہ ہود کو، جب انہوں نے اپنے مخاطب مشرک لوگوں کو ریگستانی بستی احقاف میں ڈر سنایا، اور ان سے پہلے کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے، اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ وہ بولے، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کر دیں؟ تو وہ عذاب ہم پر لے آئیے جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، اگر آپ سچے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہی پیغام پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنے میدان کی طرف آتے دیکھا تو بولے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا، ایک سخت آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر ڈالے گی، تو وہ ہو گئے اس حال میں کہ بجز ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور بے شک ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں، اور پھیر پھیر کر نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹیں۔ تو کیوں مدد نہ کی ان کی انہوں نے، جن کو مشرکوں نے اللہ کے سوا نزدیکی حاصل کرنے کے لیے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تو ان کا جھوٹ تھا اور بہتان جو وہ باندھتے تھے۔ اور یاد فرمائیے اے حبیب، جب ہم آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو پھیر لائے بغور قرآن سنتے ہوئے، تو جب وہ اس کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو۔ پھر جب قرآن کی قرأت ہو چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے واپس لوٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی، حق کی طرف ہدایت کرتی ہے اور سیدھی راہ کی طرف۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے اور تمہیں پناہ دے گا دردناک عذاب سے۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین کے کسی گوشے میں اللہ کے قابو سے باہر نکلنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور کیا دلائل قدرت کی روشنی میں انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور نہ تھکا ان کے پیدا کرنے میں، یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ ارشاد ہوگا، تو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ تو اے حبیب آپ صبر فرمائیں جیسا صبر کیا ہمت والے رسولوں نے، اور آپ ان منکروں کے لیے جلدی نہ فرمائیں جس دن وہ دیکھیں گے عذاب آخرت کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، محسوس کریں گے کہ گویا وہ اس سے پہلے دن کی صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے۔ یہ قرآن تبلیغ عظیم ہے، تو وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہیں۔